جان آفری کے سپرد کر دو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے، یقول هذه من عند اللہ، تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، یقول هذه من عندک، تو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ معاذ اللہ، بھلائی کو منسوب کر رہے اللہ کی طرف، وہ کہ برائی آ گئی، تکلیف آ گئی، تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے۔ معاذ اللہ۔ قل کل من عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سب کا سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم، تو اس قوم کے لوگوں کو کیا ہوا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، کہ بات کو سمجھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے۔ کیوں نہیں سمجھتے بات کو؟ یہ اس کے بعد یہ جو انہوں نے بات کہی تھی کہ اچھائی ہے تو اللہ کی طرف سے اور برائی تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس پر اللہ کا تبصرہ آ رہا ہے۔ فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تمہیں بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تمہیں تکلیف پہنچے تو اے نبی آپ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑی عجیب سی بات ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ وارسلناک للناس رسولا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور رسول رحمت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو نبی تو سراسر رحمت ہوتے ہیں، یہ جھوٹ کہتے ہیں کہ برائی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے آتی ہے، اللہ نے اس کی نفی فرمائی۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے بطور گواہ کے۔ پھر آیت آ رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ دوبارہ اطاعت رسول کی اہمیت کو واضح فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہے کرائیٹیریا اللہ کا، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت اصلاً اللہ کی ہے، لیکن اطاعت عملاً ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کو مان لیں گے ہم کافی ہے، سنت کی حدیث کی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کلام عبد الآباد کے لیے ہے، اور اللہ کا اعلان ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جس نے روگردانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اعراض کیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ یہ نہیں مانتے، اللہ کے ہاں خود جواب دہ ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مانا۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، پھر جب باہر جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو ان میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف مشورہ کرتا ہے جو وہ کہہ چکے ہیں۔ یہ منافقین کا ایک اور طرز عمل بیان ہو رہا ہے۔ اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا کرتے تھے، اور ہاں میں ہاں بھی ملایا کرتے تھے کہ ہاں بات مانیں گے، حکم پر عمل کریں گے، لیکن جب وہاں سے واپس جاتے مجلس سے باہر تو راتوں کو خفیہ مشورے کرتے تھے، اور جو دعوے کر کے آئے تھے کہ ہاں حکم مانیں گے اس کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ لکھ لیتا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اعراض کیجئے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اب ان کو چھوڑ دیجئے، نوٹ فرمائیے کہ اللہ کے راستے میں جنگ اور قتال کے لیے نکلنا یہ دو اعتبارات سے ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ، ایک فرض عین۔ فرض کفایہ کہ کچھ لوگ چلے گئے، سب کی طرف سے فرض ادا ہو گیا، اور فرض عین یہ کہ سب کو ادا کرنا ہوگا۔ جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ ادا کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی، اور 5 وقت کی نماز فرض عین ہر ایک کو ادا کرنا لازم۔ تو اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کے لیے پکار، یہ فرض کفایہ بھی ہو سکتی ہے، فرض عین بھی ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کے دوران فرض عین کا معاملہ ہوا ہے غزوہ تبوک کے موقع پر سن 9 ہجری میں، اور ابھی ہم مطالعہ کریں سورۃ النساء کا، یہ سن 4 ہجری کا معاملہ ہے۔ تو کہا بھی اعراض کیجیے۔ ہاں جب غزوہ تبوک کا موقع آیا اور منافقین نے اس وقت بھی قتال سے انکار کیا،
تو پھر ان کی سخت پکڑ ہوئی ہے، اس کا ذکر سورۃ التوبہ میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ ان سے اعراض کیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر توکل کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے بطور کارساز کے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اب نفاق کا علاج بتایا جا رہا ہے۔ نفاق علامت ہے اس بات کی کہ دل میں حقیقی ایمان موجود نہیں، اور ایمان ملتا ہے قرآن کے ذریعے سے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 2، سورہ توبہ آیت نمبر 124، ان دونوں آیات کا حاصل یہ ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان منافقین کو بھی دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ نفاق اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ دل میں حقیقی ایمان نہیں، اور اس کا علاج ہے قرآن سے تعلق قائم کرنا، قرآن میں غور و فکر کرنا۔ تو فرمائے کہ افلا یتدبرون القرآن، پھر کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے ہوتی، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں ضرور بہت سے اختلاف پاتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں۔ یہ واحد کلام ہے پوری تاریخ انسانی کا جو اس دعوے کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ انسانی کلام کبھی اس دعوے کے ساتھ شروع نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ پھر چیلنج بھی دے دیا گیا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 23 اور 24 میں ہم پڑھ چکے۔ پورا قرآن بہت بڑی شے ہے، قرآن کی کسی ایک سورت کی جیسی ملتی جلتی کوئی شے پیش کر کے دکھا دو، نہیں پیش کر سکتے۔ تو اگر اس قرآن میں ایسی کوئی بات ہوتی کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی جانب سے ہوتا تو کثیر اختلاف پاتے، کوئی اختلاف نہیں۔ انسانی کلام میں اختلاف ہو سکتا ہے، انسانی کلام میں گریجویشن بھی ہو سکتی ہے، تدریج بھی، انسانی عقل کا ارتقاء ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس کا علم کامل ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ فرمائے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور کے پاس سے یہ قرآن ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ اس میں ضرور بہت اختلاف پاتے۔ اس کے بعد افواہوں کی مذمت کے ضمن میں ہدایت دی جا رہی ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ، اور جب ان کے پاس کوئی امن کی خبر آتی ہے، أَوِ الْخَوْفِ، یا خوف کی، أَذَاعُوا بِهِ، تو اسے نشر کر دیتے ہیں۔ مراد ہے کہ تحقیق نہیں کرتے، سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اور اگر اسے لوٹاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اپنے میں سے ذمہ دار اور صاحب اختیار لوگوں کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو ان میں سے جو تحقیق کر لیا کرتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے۔ مراد ہے کوئی اہم خبر ملے، کوئی نیوز آئے تو تحقیق کر لینا ضروری ہے، اور بہتر ہے جو ذمہ دار لوگ ہوں ان تک بات کو پہنچایا جائے، جو معاملہ فہمی رکھتے ہوں اور صحیح فیصلہ کر سکتے ہوں کسی خبر کے متعلق۔ تو افواہوں کی روک تھام کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، سنی سنائی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تحقیق ہونی چاہیے، ہاں اگر سورس ٹھیک ہے، ریلائبل ہے تو بات آگے بیان کی جائے، ورنہ محض سنی سنائی بات آگے بڑھانے سے انتشار پیدا ہو سکتا ہے معاشرے میں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تم میں سے چند ایک کے سوا سب شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتے۔ یہ اللہ کا رحم اور فضل ہوا۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے عرب قبائل اوس و خزرج کی طرف، جن کے بہرحال یہود سے کچھ تعلقات تھے پرانے، آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا اور فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نہ ہوتا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو چند ایک کے سوا تو شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قتال کیجئے اللہ کے راستے میں، لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ہیں مگر اپنی جان کی، اور آپ اہل ایمان کو آمادہ کیجئے قتال کے لیے۔ یہ اشارہ ہے کہ جب احد کے بعد ابو سفیان و مشرکین نے یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال یعنی سن 4 ہجری میں بدر میں مقابلہ ہوگا، جس کو بدر صغریٰ کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کیا، اور آپ نے صحابہ کو بھی آمادہ فرمایا، اور آپ نے کہا اگر کوئی نہیں جائے گا تو اللہ کا رسول تنہا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لیے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سن 4 ہجری میں آپ کے ساتھ گئے۔
مشرکین کی ہمت نہ ہوئی اور مسلمان کامیاب واپس لوٹے تھے۔